الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحقاف کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الاحقاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت تو مکی ہے لیکن اس میں 3 آیات مدنی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یمن کی سرزمین احقاف، یمن کی وہ سرزمین کہ جس کا نام احقاف تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور احقاف بیسیکلی وہ علاقہ ہے جہاں قوم عاد بستی تھی۔ قوم عاد وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، جنت اور جہنم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ فرمایا کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت و شان کا بیان کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اللہ کی ذات پاک وہ ہے جو عزت والی ہے، حکمت والی ہے، تو اس کا قرآن، اس کی کتاب بھی عزت والی اور حکمت والی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے با مقصد اور برحق ہونے کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ ایک مخصوص مدت ہے جب تک ان کو بقا ہے۔ جب وہ مدت آ جائے گی تو آسمان بھی فنا ہو جائیں گے اور زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق برحق ہے، محض کھیل کود اور تماشا نہیں۔ اس کا نظام انتہائی پیچیدہ اور انتہائی اعلیٰ درجے کے علم پر مبنی ہے، اور اس کے باوجود کہ آسمان و زمین کا یہ نظام بظاہر لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، آسمان محکم اپنی جگہ پر قائم، زمین محکم اپنی جگہ پر اپنے امور کو سر انجام دے رہی ہے، سلسلہ کائنات وسیع و عریض اور بڑے شاندار طریقے سے جاری و ساری ہے۔ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ آسمان و زمین کا اتنا بڑا نظام سب فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ ایسا ہوگا، آسمان و زمین فنا ہوں گے، ایک وقت آئے گا، ایک مدت ہے جس تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بقا بخشی ہے، دوام بخشا ہے۔ جب وہ مدت آئے گی تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ مدت ہے روز قیامت۔ جب قیامت کی ابتدا ہوگی، قیامت وقوع پذیر ہوگی، برپا ہوگی، تو پھر یہ سارے نظام ختم ہو جائیں گے۔ اب اس نصیحت کے باوجود کہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، اولاً تو خود ہمیں ہی اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ ہماری زندگی 70 سال، 80 سال، 50 سال، تو ہماری اپنی زندگی دائمی نہیں، فانی ہے، ختم ہونے والی۔ اور پھر جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمین پہ رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی فانی ہے۔
اور پھر جس کائنات کے اندر ہم بستے ہیں، آسمان و زمین کے جس نظام کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ بھی دائمی نہیں ہے، اسے بھی ختم ہونا ہے۔ تو گویا ہم فانی ہیں، جس زمین پہ رہتے ہیں وہ فانی ہے، جس کائنات میں رہتے ہیں وہ فانی ہے، اور یہ ساری کی ساری فانی زندگی کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونی ہے، جنت کی یا جہنم کی۔ وہ جنت کی زندگی ہے تو دائمی ہے، وہ جہنم کی زندگی ہے تو کافروں کے لیے دائمی ہے۔ تو ایک وہ زندگی آنی۔ اب یہ جو سارا ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کائنات کا، زندگی کا، اگلی زندگی کا، ان ساری نصیحتوں کے باوجود کفار کے جنہیں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جنہیں عذاب آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، وہ ان سب چیزوں سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں۔ ورنہ جب کسی کو کسی شے کی حقیقت اور اس کی تفصیلات بتا دی جائیں تو اگر عقل مند ہو تو نصیحت کی طرف آتا ہے، نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ لیکن کفار وہی اپنے شرک اور بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان بتوں کی جو حقیقت اور ان کی بے حیثیتی ہے اس کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا کوئی حصہ ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کھچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو شرک میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ کے سوا جن بتوں کی یا چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے بارے میں کچھ معلومات دو، کچھ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے اس کا کون سا ذرہ ہے جس کے خالق یہ بت ہیں۔ اور اگر دکھا نہیں سکتے ایسا اسی طرح زمین کا یا آسمان کا کوئی ایسا حصہ ہو کہ جو ان بتوں نے بنایا، اور اگر یہ نہیں تو پھر کوئی پچھلی کتاب کہ جو تحقیق سے ثابت ہو، سند کے ساتھ ثابت ہو کہ یہ واقعتاً پہلوں کا صحیح علم ہے، تو اس میں سے کوئی کتاب دکھا دو کہ جس میں کوئی لکھا ہوا ہو کہ شرک درست ہے اور بت خالق ہیں یا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں ایسا نہیں فرمایا، یا پھر کوئی پچھلے زمانوں کا کوئی سچا علم ایسا ہو کہ جس علم سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں۔ گویا عقل، نقل، مشاہدہ، سابقہ کتابیں، علم صحیح، ان میں سے کوئی چیز تو ایسی ہو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خدائی کو ثابت کر سکے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر شرک جو ہے یہ بدترین مذہب ہے اور بدترین عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور بے بسی کو، بتوں کی بے بسی کو اور بت پرستوں کی ایک اور حماقت کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں گے، اور وہ بت ان کی پوجا سے بے خبر ہیں۔ یہ کافروں کی جو جھوٹے خدا ہیں، بت ہیں، یہ آیت مبارکہ ان پر منطبق ہوتی ہے کہ یہ کفار انہیں پکارتے ہیں اور وہ بت قیامت تک نہ تو ان کی پکار کو سن سکتے ہیں اور نہ وہ ان کی پوجا سے خبردار ہیں۔ تو یہ بتوں کے حوالے سے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک بت ہے، اب آپ آج سے 1000 سال پہلے بھی اگر وہ رکھا ہوا ہے اور لوگ اس کو پکار رہے ہیں تو کیا وہ سن لیتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ جواب دیتا ہے؟ نہیں۔
کیا وہ ان کی باتوں سے خبردار ہے؟ نہیں۔ کیا وہ ان کی عبادت سے خبردار ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہر بت کے اوپر منطبق ہے۔ یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ قیامت تک وہ ان کی نہ سنیں گے، وہ بت ان کی پکار قیامت تک نہیں سنیں گے، اور وہ ان کی پکار سے، عبادت سے غافل ہیں۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے۔ میں نے بعض ایسے خوف خدا سے عاری یعنی فارغ لوگ دیکھے ہیں کہ جو اس آیت کو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان دنیا بھر میں، ساری دنیا میں یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، اور اولیاء کرام کو جو ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ آیت پڑھ دیتے ہیں کہ وہ ان کی پکار کو سنتے بھی نہیں ہیں اور ان کی پکار سے غافل ہیں۔ الامان والحفیظ کہ بتوں کی آیتوں کو اللہ کے نبیوں اور ولیوں پر منطبق کیا جائے، اگر یہی بات ہے تو میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے، ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، التحیات کے اندر وہ کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ تو یہ جو پوری دنیا کا ہر مسلمان پڑھتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے، تو یہ جو آج تک کروڑوں اربوں مسلمان نمازوں میں، ہر نماز میں نبی کو پکارتے آ رہے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پہ سلام، اے نبی آپ پہ سلام، تو کیا نبی نہیں سنتے؟ کیا نبی غافل ہیں اس سے؟ تو یہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو پکارتے اور وہ سنتے۔ تو اب اس آیت کو کیسے منطبق کر سکتے ہیں اللہ کے نبیوں پر؟ دوسری بات، ہر مسلمان کو پتہ ہے، جو تھوڑا سا شریعت کے احکام کو جانتا ہے، جس نے حدیثیں پڑھی ہیں، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو قبرستان جا کے یہ کہو السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ یا دوسرے الفاظ میں ہے السلام علیکم بما صبرتم، وہ دوسرے الفاظ ہیں، لیکن حدیثوں کے اندر واضح طور پہ، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو۔ تو بتائیے، اگر وہ اس آیت میں داخل ہیں، عام مسلمان، اللہ کے ولی، کہ بھئی نہ وہ سنتے ہیں اور وہ ہیں بھی غافل، تو پھر یہ جا کے سلام پڑھنے کا، سلام کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ فضول ہے پھر تو بالکل۔ جبکہ یہ احادیث میں ایک میں نہیں ہے، 20 احادیث ہیں اس کے اوپر، حدیث کی کتابوں میں لائنیں لگی ہیں ان حدیثوں کی، جن میں فرمایا قبرستان جاؤ تو جا کے سلام کرو۔ تو کیا یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے اللہ کے ولیوں کے اوپر کہ وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں اور وہ ان کی پوجا سے بے خبر ہیں اور ان کو جانتے ہی نہیں؟ اللہ کے ولیوں کی پوجا تو کوئی بھی نہیں کرتا، سلام ہی کرتے ہیں جا کے۔ مدد مانگتے، مدد مانگ رہا کوئی شرک نہیں ہے، خدا سمجھ کے تھوڑی مانگتے، خدا کا بندہ سمجھ کے مانگتے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضر ہوتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے، ہر کوئی جا کے وہاں پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی، نبی پاک علیہ السلام کو سلام کرتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے، ہر کوئی سلام کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی جو ہے نا وہ اس سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی سلام کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام، کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو مجھ پر سلام کرے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ لوٹا دیتا ہے، میری توجہ میری طرف واپس لوٹا دیتا ہے اور میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ تو اب جو ہر کوئی جا کے سلام کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تو کیا یہ آیت منطبق ہو سکتی ہے کہ نہ وہ ان کی سنتے ہیں نہ ان کو جواب دیتے ہیں اور وہ غافل ہیں؟ تو یہ آیت، بتوں کی آیت، خدا کے نبیوں ولیوں پر منطبق کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔
یہ ہمیشہ فرق رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت جس کے بارے میں نازل کی ہے وہ اسی میں رکھی جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آیت کافر کے بارے میں اس کو مسلمان پہ لگا دو، آیت بت کے بارے میں ہے اسے نبی ولی پہ لگا دو۔ لہذا ایسی آیتوں کے ایسے مفاہیم لینا جو ہے یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ بت ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے کہ قیامت میں جب سب اٹھیں گے تو بت پرست اپنے بتوں کو اولاً تو کچھ سمجھیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہماری مہربانی کرے ہمارے اوپر، لیکن وہ بت ان کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ وہ بت بولیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، شیطان کو پوجتے تھے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ یہ اب ان کا قرآن کے بارے میں رویہ، پہلے تو کافروں کا، بت پرستوں کا جو بتوں کے ساتھ طرز عمل تھا وہ بیان، اور خدا کی توحید سے جو انکار تھا اس کا بیان تھا۔ اب ان کا جو قرآن کے بارے میں ہے اس کا بیان ہوتا ہے کہ جب آیات الہیہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ حق کو کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، تو قرآن کی آیتوں کو جادو کہہ کر اس کا انکار کر دیتے۔ حالانکہ جادو تو ان کی قوم کے اندر بھی موجود تھا، جادوگر تو اور بھی لوگ موجود تھے۔ تو اگر یہ جادو ہے، معاذ اللہ، قرآن اگر جادو ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ اگر یہ انسانوں ہی کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، اس کے بارے میں تمہیں شک ہے خدا کے کلام ہونے کے بارے میں، تو تم بھی ایسا لے آؤ۔ تو جب قرآن کو جادو کہہ رہے ہیں اور جادوگر ان کی قوم کے اندر بھی موجود ہیں تو اسی طرح کا کلام وہ بھی ان سے بنوا لیتے، جنتر منتر جادوگروں سے بنوا لیتے۔ تو جادو تو کہہ دیا، لیکن کبھی کسی جادوگر یا اس کے کلام کو قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اوپر اوپر سے کہنا یا عام جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے تو تھا، لیکن اندر سے حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو کے جملے نہیں۔ کہاں جادو کے ٹیڑھے میڑے، الٹے سیدھے اور نہ سمجھ میں آنے والے اور فضول قسم کے جو نا وہ جملے، کہاں قرآن پاک کی فصیح زبان، خوبصورت زبان، اعلیٰ عربی مبین، فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے معانی پر مشتمل، کہاں وہ کلام۔ کبھی آپ جادو کے جنتر منتر کبھی آپ نے سنے ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ عجیب سے رنگ برنگے سے الفاظ کو آپس کے اندر مکس کر کے کھچڑی سی بنا کے جو نا وہ منتر بنا دیا جاتا ہے۔ اب قرآن پڑھیں تو کہاں قرآن کی وہ روانی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہاں جو ہے وہ قرآن کی روانی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو کہاں قرآن کے خوبصورت فصیح اعلیٰ درجے کے عربی کے الفاظ، اور کہاں وہ جنتر منتر کے ٹیڑھے میڑھے الفاظ۔ تو قرآن پاک کو جادو کہنا ہی ان کا باطل تھا، غلط تھا، اور وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تو استعمال ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن حقیقت میں قرآن کو جادو کہنا غلط ہے۔ اب ایک اور افتراء، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ تو نبی نے خود بنا لی ہے۔ اسی کے حوالے سے ارشاد فرمائے ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ اللہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں اے لوگو تم مشغول ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کافروں کا یہ ایک اور الزام تھا جو بولتے رہتے تھے، اور اس کو کئی انداز میں انہوں نے کہا
کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی نے خود ہی بنایا ہے، اور بنا کر اللہ کی طرف اسے منسوب کر دیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، ورنہ یہ بناتے خود ہی۔ اب اس میں کبھی بولتے تھے کہ بھئی یہ ایک دو آدمی ہیں عجمی، وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ مل جل کے بنا کے اور آ کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ ان کے جملے تھے کہ یہ ان کا اپنا ہی کلام ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس پر قرآن پاک میں کئی انداز میں جواب دیا گیا۔ جیسے ایک جواب تو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، نبی کا اپنا کلام ہے، تو پھر تم بھی بنا کے لے آؤ، کیونکہ تمہاری نظروں میں تو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں۔ تو جب یہ تمہارے جیسے انسان ہے تمہاری نظروں میں اور یہ ایسا کلام بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا کے لے آؤ، جبکہ ایسا کبھی نہیں کر سکے۔ تو کئی جگہ تو اس انداز میں جواب دیا۔ یہاں پر جواب دیا گیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرمائیں کہ اگر یہ قرآن میں نے خود بنایا ہے اور بنا کر میں نے خدا کے اوپر اس کا جھوٹ باندھ دیا کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو اس کی جو سزا ہوگی وہ تو خدا دے گا، اور جو خدا سزا دے گا اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اب اس کا جو کچھ بھی وبال ہوگا وہ تو میرے اوپر ہے، تم تو اب اس وبال کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ تو تم اس پہلو کو چھوڑ دو کہ یہ میں نے بنا کے خدا کی طرف منسوب کر دیا، اس کی بات نہ کرو، تم اس کی تعلیمات پہ غور کرو، اس کے دلائل پہ غور کرو، اس میں جو خدا کی وحدانیت، آخرت کے قیام، اللہ تعالیٰ کی قدرت، زندگی گزارنے کی تعلیمات، حشر و نشر کا عقیدہ اور اس کے اوپر دلائل، اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان پہ غور کرو، ان پہ غور کرو۔ ان میں غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ بندے کا کلام، بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ دوسرا مزید یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے اے لوگو جن باتوں میں تم مشغول ہو، جن کاموں میں تم مشغول ہو، جو تم کر رہے ہو، خدا خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کے کافی ہے، وہی گواہ ہے کہ یہ کلام میرا نہیں خدا کا ہے، میں خدا کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کرتا، خدا کی طرف حق ہی منسوب کرتا ہوں، اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ اب اس کے بعد کافروں کو سمجھانے کے لیے مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں، فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ اے نبی تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ فرمایا گیا، کئی باتیں اس میں ارشاد ہوئی ہیں اور ہر بات اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت طلب ہے، وضاحت اس کی چاہیے۔ فرمایا اے نبی تم فرماؤ کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ انوکھا سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ رسول نام کو پہلے گزرا ہی نہیں، کوئی رسالت کا پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں، مجھ سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں، اور میں نے دنیا میں بالکل ایک نئی بات بیان کر دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ میرا دعویٰ رسالت، دنیا میں رسول کا آنا، یہ کوئی دنیا میں انوکھی بات نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو خود مکے والے مانتے تھے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو خود یہ کفار مکہ مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام انہوں نے سنا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام سنا ہوا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی نام انہوں نے سنا ہوا تھا، اور اس طرح بہت سارے رسولوں کے بارے میں ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ تو لہذا رسولوں کا آنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اجنبی اور انوکھی بات نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا انوکھا دعویٰ نہیں کر دیا کہ جس کے بارے میں تمہارے ذہن و گمان میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اچھا اب یہ ہے
اب میں نے دعویٰ کر دیا، اب بات صرف یہ ہے کہ میرا دعویٰ سچا ہے یعنی تم نے اس کی تحقیق کرنی۔ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے اپنا کلام میرے اوپر نازل کیا، اور وہ کلام ایسا ہے کہ جس جیسا کلام کو بشر بنا نہیں سکتا۔ اب میرے کردار، میری تعلیمات، میرے کلام، خدا کے مجھ پر نازل کردہ کلام، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھو کہ کیا اللہ کے رسول کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے اوصاف ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اگر وہ سارے اوصاف مجھ میں پاتے ہو تو مجھے خدا کا رسول مان لو۔ تو یہ تو بات ہی نہیں کہ رسول آنا جو ہے یہ کوئی ایک محال چیز ہے اور یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے خود سلسلہ نبوت رسالت کو ختم نہیں کیا تھا تب تک رسولوں کا آنا ایک معمول تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ میں نے ایسا دعویٰ کر دیا کہ جس طرح کا دعویٰ پچھلی پوری وہ ہزاروں صدیوں کے اندر نہیں گزرا، ایسا نہیں۔ اچھا، دوسری بات فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد میں علماء نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ ویسے بظاہر اس کا سیدھی سیدھی مراد تو یہ لگتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا، دنیا میں یا آخرت میں نہیں جانتا۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا انجام نہیں جانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے رسول بنایا اس کا انجام خراب تو نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اسی کے اعمال کے اندر جو ہے وہ خرابی ظاہر ہو جائے اور اسی کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو، انجام کار کیا ہوتا ہے کہ میں غالب آؤں گا یا تم غالب آ جاؤ گے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ کہ ابھی تو ابتدائی دعوت چل رہی ہے، کچھ لوگ مان رہے ہیں، اکثریت نہیں مان رہی، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب مان جائیں گے اور دین اسلام غالب آ جائے گا، یا یہ ہوگا کہ میں مغلوب ہو جاؤں گا، تو اس کا پتہ نہیں۔ تو اگر یہ معنی ہے تو یہ معنی اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تب آپ کو نہیں پتہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بیان فرما دیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا تھا کہ نبی کے دین کو سارے دینوں پر غالب کرے گا تو پتہ چل گیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مغلوب نہیں ہوں گے، غالب ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بتا دیں کہ میں نہیں جانتا، تو اس وقت نہیں جانتے تھے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ تو یہ دنیاوی انجام کار کے اعتبار سے بات تھی۔ دوسرا، اگر اسے آخرتی مراد ہے تو اس کا کہ آخرت میں نبی کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس کے بھی علماء نے متعدد جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کا جو تفصیلی انجام ہے میرا اور تمہارا، وہ میں نہیں جانتا۔ میرا اور تمہارا تفصیلی انجام سے کیا مراد ہے؟ تفصیلی انجام یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامتناہی ہے، دائمی ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ جنت اور جہنم نے باقی رہنا۔ اب جنت ہمیشہ رہنی ہے تو یہ لامتناہی، ادھر جہنم نے ہمیشہ رہنا اور اس میں اربوں کافر ہوں گے اور ہر کافر کے ساتھ جو سلوک ہوگا دائمی ہوگا، ہمیشہ ہوگا، وہ بھی لامتناہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفصیلی علم کا انکار کیا کہ جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کا لامتناہی نعمتیں اور لامتناہی چیزیں ہیں، اور جو تمہارے ساتھ کافروں کے ساتھ لامتناہی عذاب، لامتناہی زمانوں تک ہے، میں اسے نہیں جانتا۔ تو اسے کہتے ہیں تفصیلی درایت کی نفی۔ تو آپ کو تفصیلی آپ نے درایت کی نفی کر دی کہ میں نہیں جانتا، تفصیل کیا۔ اور اگر اسے یہ مراد ہے کہ میں بالکل ہی نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر یہ صرف اور صرف اس حد تک جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا کھول کر بیان نہیں کر دیا تھا، آپ نے تب تک آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اے نبی قیامت کے دن نبی اور نبی کے غلاموں کے ساتھ نور ہوگا، قرآن پاک کی آیت، یا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ان قریب قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرما دے گا، ساری مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہوگی۔ پھر جب نبی پاک علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ وہ دن آئے گا، ساری مخلوق پریشان ہوگی، آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، آپ سے کہا جائے گا کہ اے محبوب بولیے، آپ کی سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی مانی جائے گی، آپ کہیے، آپ کی بات کی اطاعت کی جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتا دیا تھا تو پتہ چل گیا، تو جب نہیں پتا تھا تب یہ فرما دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دی۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نہیں کتنوں کا فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک بندے کی بشارت دے دی، یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، حسن جنت میں، حسین جنت میں، حسن حسین نوجوان جنت کے سردار، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حضرت خدیجہ کے لیے جنت میں محل ہے، فلاں کے لیے جنت میں محل ہے، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جہنم۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ کیا تھا؟ کیا یہ پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا۔ تو جب تک نہیں پتہ تھا تب تک یہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ کر کے علم عطا فرمایا، اور آپ کا علم روز بروز ترقی پہ رہا، عروج پہ رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ تو یہ اس اعتبار سے سارا کلام۔ ایک اور معنی بھی علماء نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا ما ادری، میں درایت سے نہیں جانتا۔ علم دو طرح کا ہے، ایک ہے خبر سے اور ایک ہے درایت سے۔ خبر یہ ہے اللہ نے بتایا اور پتہ چل گیا، اور درایت یہ ہے کہ اپنی عقل سے سوچا، عقل سے سوچا، مقدمات کو ترتیب دیا، نتیجہ نکالا۔ تو درایت کہتے ہیں جو آدمی اپنی عقل اور سوچ سے فکر کر کے، سوچ کے جو علم حاصل کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان سے لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جو جانتا ہوں خدا کے بتانے سے جانتا ہوں۔ تو یہاں درایت یعنی عقل کے جو ہے وہ نتیجہ کن ہونے سے اور عقل کے بتا دینے سے اور عقل کی قیاس آرائیوں سے جاننے کی نفی ہے، علم اخبار الہی سے یعنی اللہ کے بتا دینے سے علم حاصل ہونے کی نفی نہیں۔ تو یہ چند ایک اس کی تفصیلیں ہیں جو علماء نے بیان کی، اور بڑا لمبا کلام کیا اس کے اوپر علماء نے، میں نے بڑا اختصار کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے۔ اگلے حصے میں فرمایا کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تم میں سے ہر ایک کو ٹھکانہ بتاتا پھروں کہ تم جنت کے فلاں طبقے میں ہوگے اور تم جہنم کے فلاں جو ہے نا وہ درکے کے اندر ہوگے اور اتنی سزا ملے گی۔ یہ ساری تفصیلات بتانا میرا کام نہیں ہے، مجموعی طور پہ خدا کے احکام پر عمل کرنے کی فضیلت اور بشارت اور نافرمانی کرنے کی سزا اور عذاب یہ بتا دینا میرا کام ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم اس کا انکار کرو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہے، تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو غور کرو، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو، یہ جو اگر کے لفظ کے ساتھ ہے یہ کوئی شک اور تردد کے لیے نہیں ہے، کہ قرآن تو قطعی اور یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا یہ جو اگر کا لفظ ہے یہ تردد اور شک کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایک انداز کلام ہوتا ہے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اور اسے اپنے قریب کر کے اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ اس اعتبار سے کلام ہے کہ لوگوں دیکھو اگر یہ قرآن
اللہ کی طرف سے ہو اور تم پھر اس کا انکار کرو، اور اس قرآن کا یہ معاملہ ہو کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اس کی گواہی دے چکا ہو کہ یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، تو وہ تو ایمان لے آئے، وہ قرآن کو دیکھ کر سن کر ایمان لے آئے، اور تم اپنے تکبر کے اندر پڑے رہو، نہ ماننے کے اوپر پڑے رہو، انکار حق کے اوپر پڑے رہو، تو بتاؤ کہ پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے جسے بہت مختصر الفاظ کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کہا جائے کہ اے کافرو، غور کرو، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور پھر تم نے اسے نہ مانا تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علم والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پہلے کتاب دی ہوئی ہے اور جو اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب علم نے قرآن کو سنا اور سمجھ گیا کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو وہ ایمان لے آیا۔ تو اب وہ تو ایمان لے آیا اور تم پھر انکار کے اندر ہی پڑے ہوئے ہو، تو بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ایک سمجھانے والی بات ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، کہ جو دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جبراً ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے مانا جائے، اس کے حق کو ہٹا کر اس کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا ظالم ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے ہدایت نہیں دیتا، ہدایت قبول کرنا نہ کرنا اس بندے کے اختیار پہ چھوڑ دیتا ہے، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ مجبور کر کے ہدایت دینی ہے تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ تکلیفات شرعیہ یہ سارے ختم ہو جائے، پھر مکلف بنانا، احکام دینا سب ختم ہو جائے۔ جب خدا نے مجبور کر کے ہی کام کروانا ہے تو پھر ماننے نہ ماننے والا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ ماننا ہے تو اپنی مرضی سے مانو، نہیں ماننا تو اپنی مرضی سے نہیں مانو۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ان کو مجبور نہیں کرتا کہ تم ہدایت قبول کرو ہی کرو۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا اگر اس اسلام میں کچھ بلائی ہو تو یہ مسلمان اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب یہ کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ کفار مکہ کا ایک عمل ہے جو یہاں بیان کیا گیا، وہ یہ تھا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، ان کی حضرت عمار کی والدہ، حضرت یاسر کی والدہ، اور باقی اسی حضرت بلال حبشی، اور یہ غریب غربا اس طرح کے یہ لوگ ہیں اسلام قبول کرنے والے۔ اگر کوئی اسلام میں خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ ہم سے پہلے اس خیر کو تھوڑی پا لیتے، پھر تو ہم پاتے اس کو۔ یہ ان لوگوں کا ایک عقلی جاہلانہ قیاس تھا اپنی دنیاوی مال و دولت اور کامیابی پر، کہ بھائی جیسے دنیا کی دولت، مال، کامیابی ان غریبوں سے پہلے ہمیں ملتی ہے، تو اگر اسلام میں خیر و خوبی ہوتی تو وہ بھی ان غریبوں سے پہلے ہمیں ملتی۔ ہم سے پہلے تو انہوں نے قبول کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی ایسی خیر خوبی نہیں ہے، کوئی ایسی شاندار بات نہیں ہے کہ جس میں یہ غریب غربا ہم سے سبقت لے جائیں۔ تو یہ ایک ان کا رویہ تھا، ایک جاہلانہ ایک ان کی گفتگو تھی کہ مال و دولت کے اوپر ہدایت کو قیاس کر لیا۔ حالانکہ حق قبول کرنا اور مال و دولت کا حاصل ہونا ان دونوں میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو کے پاس بڑا مال ہے،
ایک چور کے پاس بڑا مال ہے، ایک غاصب اور خائن کے پاس بڑا مال ہے، ایک رشوت خور کے پاس بڑا مال ہے، تو کیا مطلب کہ صحیح بھی وہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ صحیح ہونا اور رائے کا درست ہونا یہ اور بات ہوتی ہے، عقیدے کا درست ہونا اور بات ہوتی ہے۔ اور مال و دولت اس کے تو 50 ذرائع موجود ہیں، اچھے بھی برے بھی ہر طرح کے موجود ہیں۔ لہذا مال و دولت کے ہونے پر حق یا ناحق کا فیصلہ کرنا یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو خود تو ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے، اسلام سے، تو کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کو قرآن و اسلام سے ہدایت نہیں ملی تو انہوں نے اسی کا انکار کر دیا اور قرآن کے بھی دشمن ہو گئے، اسلام کے بھی دشمن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی دولت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔